السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ہم یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہباز اشرفی۔ شیطانوں میں خطرناک اور جان لیوا وہ شیطان جسے ہم عام زبان میں خونی خبیث کہتے ہیں۔ زیادہ تر کسی انسان پر یہ شیطان جان لینے کے ارادے سے حاوی ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بندی کا وقت ہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، بہت سی درگاہیں بند بھی ہیں، تو ایسے میں وہ لوگ جن پر خونی خبیث کا سایہ ہو ان کے لیے یہ بہت مشکل کا وقت ہے۔ میں آپ لوگوں کو ڈرا نہیں رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے، بس صبر سے اور سمجھداری سے کام لیجئے۔ اس کی حاضری اور اس کا لچھن اور اس کا علاج آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیراں شرفا۔ پہلے ہم اس کی حاضری کی بات کر لیتے ہیں۔ جس کسی پر خونی خبیث کا سایہ ہوتا ہے اور جب وہ مزار پہ حاضری لگاتا ہے تو اس کی حاضری بہت غصے میں چلتی ہے، اور اکثر خونی خبیث مریض کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ ہاتھ کاٹ لینا، سر پٹکنا، چوٹ لگانا، اور کسی کی سنتا بھی نہیں ہے۔ ایسے مریضوں کی حاضری جب چل رہی ہو تو ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ مریض کا خاص دھیان رکھیں، خاص نظر رکھیں حاضری پر، اور اگر وہ زیادہ اچھل کود کرے تو اسے ڈانٹیں بھی۔ اب یہ جب کسی پہ حاوی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ کسی پر جان لینے کے ارادے سے حاوی ہو تو کیا کرتا ہے کہ مریض کو بیمار کرنا شروع کرتا ہے، اور بیماری دے دے کر اتنا بیمار کر دیتا ہے کہ مریض کو چلنے پھرنے سے بھی معذور کر دیتا ہے۔ لاکھ آپ دوا کرائیں، لاکھ آپ علاج کرائیں، چیک اپ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، مگر نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ دن بدن مریض کی طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب دیکھ کے لگتا ہے مریض کو کہ شاید اب یہ زیادہ دن نہیں بچے گا۔ وقت رہتے اس کا علاج اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس سے بچنا آسان ہے، مشکل نہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ ایک دفعہ ممبئی میں ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کے دوست تھے اور وہ بدعقیدہ تھے، مزاروں کو لے کے ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، اور مزاروں پہ وہ جاتے نہیں تھے، جانا شرک کہتے تھے۔ ان کی جو بیٹی تھی اس پر اسی طرح کا سایہ تھا۔ دن بدن وہ بیمار پڑتی چلی گئی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ مزار پہ دکھاؤ، مگر وہ کسی کی نہیں سنا۔ آخر میں انجام کیا ہوا؟ اور کچھ ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں جو مزاروں کو نہیں مانتے تھے، مگر وقت اور حالات نے انہیں مزاروں پہ آنے پہ مجبور کر دیا، اور جب مزار پہ آئے تو جو ان کا عقیدہ تھا مزار کو لے کے وہ بدل گیا۔ اور ایک بات بتا دوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ آپ پر آج حاوی ہوا ہے اور کل اپنا کام کر دے۔ یہ وقت لیتا ہے، بیمار جب بنانا شروع کرتا ہے تو 6 مہینے 7 مہینے یا سال بھر وقت لے لیتا ہے۔ تو اتنے وقت میں آپ کو جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اس لاک ڈاؤن میں جو مریض خونی خبیث جیسے شیطان سے پریشان ہیں اور وہ مزاروں پہ حاضری لگا چکے ہیں، چھلے وغیرہ لگا چکے ہیں، چاہے کسی بھی مزار پہ لگائے ہوں، اور ابھی اس وقت اپنے گھر میں ہیں، تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے نہ ڈریں۔ آپ اگر کسی مزار سے جڑ گئے ہیں تو آپ پہ یقیناً موکلوں کی نظر رہے گی، پہرا رہے گا، بس آپ فاتحہ کراتے رہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کبھی مزار پہ نہیں گئے ہیں اور ابھی ان کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کا لاکھ علاج کیا جا رہا ہے مگر طبیعت میں کوئی سدھار نہیں ہے اور دن بدن اور بگڑتی جا رہی ہے، تو انہیں جلد سے جلد چاہیے کہ کسی اچھے عالم سے دکھائیں، یا پھر کسی ایسے مزار پہ جائیں جو ابھی کھلی ہو، جہاں زیارت ہو سکے، جہاں حاضری لگائی جا سکے۔ اور ایک بات، جس پر بھی خونی خبیث ہوتا ہے اس کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ کم سے کم جائیں تو 40 دن کا چھلا لگائیں کسی بھی درگاہ پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس بندی میں کہ چوچا شریف ہی چلے جائیں، آپ کو جہاں آسان لگتا ہے، جہاں نزدیک لگتا ہے، اور جہاں کھلا ہو، جہاں بھی چھوٹ ہو لاک ڈاؤن میں، وہاں جا کے حاضری لگائیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ ڈریے مت، صبر رکھیے اور سمجھداری سے کام لیجیے وقت رہتے۔ اگر دیر کی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس ہمت آپ کو نہیں ہارنی ہے، اور میں آپ لوگوں کو ڈرا بھی نہیں رہا ہوں، بس آپ لوگوں کو چوکس کر رہا ہوں
کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو جلد سے جلد کوئی قدم اٹھائیں، دیر نہ کریں، کیونکہ جتنا دیر ہوگا اتنا زیادہ وہ بیمار کر دے گا اور پھر ٹھیک ہونے میں اور بھی زیادہ وقت لگے گا۔ اور جو لوگ گھر پہ ہیں، جن کی حاضری مزاروں پہ چلتی رہتی ہے، بھلے ہی گھر پہ ہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر پہ رہیں۔ اور اگر عدالت کرنی ہو، حاضری لگانی ہو تو آپ اپنے شہر میں دیکھیں، اگر ڈھیل ہے لاک ڈاؤن میں تو وہیں حاضری لگا لیں، یا چراغ شریف پہ حاضری لگا لیں۔ چراغ شریف گھر پہ کیسے آئے گا یہ میں نے بتایا تھا، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، کہ گھر پہ اگر آپ کے پاس چراغ شریف نہیں ہے تو کس طرح آپ چراغ شریف اپنے گھر منگا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بنے رہے ہمارے چینل پر، اور بھی بہت سی جانکاریاں میں دوں گا انشاءاللہ۔ اور چراغ شریف سے جو بھی خبر آئے گی، کچھ خبر آئی ہے نکل کے، کچھ اچھی خبر بھی نکل کے آئی ہے کہ چراغ شریف سے انشاءاللہ میں کل پرسوں میں پوری طرح سے کلیئر ہو کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ میں شہباز اشرفی، آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔